جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں. خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. ان صوفیوں کا دیدار کیجئے, اللہ کے ولیوں کا دیدار کیجئے. محترم احبہ, آج کی اس کنونشن میں بے شمار سوالات بھی کیے گئے ہیں یوتھ کی جانب سے, نوجوانوں کی جانب سے. جب سے آیا ہوں میڈیا والوں کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں سوال کیے گئے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس میں آپ کے چند سوالات کے جواب پیش کرنے کی کوشش کروں. مجھے کہا گیا ہے کہ اردو اور انگلش کا امتزاج پیدا کر کے گفتگو کروں. انشاءاللہ بہت کم وقت ہے لیکن میں حتی الاستطاعت کوشش کروں گا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی ایک خاص پیغام ہے. اور بالخصوص گزشتہ 3-4 دنوں سے کنونشنز میں, سیمینارز میں تصوف کے حوالے سے تفصیلی کلام ہوا اور تصوف کے لغوی معنی, اصطلاحی معنی اور تصوف کی ماڈرن ایج میں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, لفظ تصوف کی دور حاضر میں امپلیکیشنز پر بزرگوں نے کلام کیا اور انگنت فطری اور نظری گتھیوں کو سلجھانے کی صحیح کی گئی. یقیناً گزشتہ 3 دنوں کی کانفرنسز, کنونشنز اور سیمینارز کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اہل اسلام کے لیے تصوف کوئی اجنبی چیز نہیں ہے. اہل اسلام کے لیے ہر چند کے صحافی اور میڈیا کے احباب نے بہت سوالات اٹھائے. ایک کویسچن یہ بھی کیا گیا کہ ہم آپ کی کانفرنسز میں آتے ہیں, آپ کی محافل میں آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا پرچار کرتا ہے, اسلام امن و آشتی اور محبت و رواداری کا پرچار کرتا ہے. آپ قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں. اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ تمام انسانیت کا قتل کیا. لیکن ایک ایسی جماعت بھی ہے, کچھ آتنکوادی نظریات کا پرچار کرنے والے, دہشت گرد, ریڈیکل مسلمز, انتہا پسند, جب ہم ان کی محافل میں جاتے ہیں وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کرتے ہیں, اقتلوا المشرکین, kill all the non-Muslims. They are presenting verses of the Quran. You are presenting verses of the Quran. If both are presenting verses of the Quran, how do we differentiate between the true Muslims and the false Muslims? حق اور باطل کے مابین حد فاصل کیا ہے, حد امتیاز کیا ہے؟ ہم فرق کیسے پیدا کریں, ہم کیسے تفریق کریں کہ اسلام کا سچا پیغام پھیلانے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ آج کی اس محفل میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے کسی مفتی نے یہ کہا, آپ کے صحافیوں نے, میڈیا کے احباب نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک بہت بڑا مفتی کہتا ہے کہ صحابہ کے دور میں صوفی نہیں تھے, تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟ اگر صحابی صوفی نہیں تھے, کسی صحابی کے نام سے قبل لفظ صوفی نہیں آیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ صحابی بھی کرتے تھے, جو آج جہاد کے نام پر ہم کام کر رہے ہیں یہ تو صحابی بھی کرتے تھے. اگر صحابیوں میں یہ کام ہم ثابت کر دیں تو کیا صحابیوں کو بھی دہشت گرد کہو گے؟ تو ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دہشت گردوں کو عربی میں ارہابی کہا جاتا ہے. ٹیررسٹ کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ارہابی. ارہابی. میں ان صحافیوں کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا, میڈیا والوں, ہے صحافی اگر ارہابی کی تلاش کرتا ہے, اگر ارہابی کو ڈھونڈ رہا ہے صحافی اگر ارہابی کو ڈھونڈ رہا ہے تو تجھے صحابی میں ارہابی نہیں ملیں گے. ہے صحافی اگر ارہابی کو ڈھونڈتا ہے تو وہابی میں تلاش کر, وہابی میں ارہابی ملیں گے, صحابیوں میں نہیں ملیں گے.
مجھ سے کہا گیا کہ بڑے لوگ امن کے نام پر دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پیس میکرز ہیں، پیس لورز ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں، تو ہم فرق کیسے واضح کریں؟ تو یاد رکھیے، صوفیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہر پیس کا پرچار کرنے والا امن کا علم بردار نہیں ہوا کرتا۔ بے شمار لوگ اپنی دکان کے دروازے پر پیس کا بورڈ لگاتے ہیں، لیکن جب دروازہ کھولو تو اندر بارود بک رہا ہوتا ہے، آگ بک رہی ہوتی ہے، باہر پیس لکھا ہے، باہر امن لکھا ہے، لیکن جب دروازہ کھولو گے تو وہ دہشت گرد ہوں گے، آتنکوادی ہوں گے۔ ان کے دھوکے میں بھی نہ آنا۔ ان کا نام نائک ہو سکتا ہے، نام کے نائک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جب ہم ان کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نائک نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جب ہم ان کے دل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے تصوف کا علم سیکھ کر ہم اہل حق اور اہل باطل کے مابین ڈسٹنگوشنگ فیکٹر دیکھتے ہیں، حد امتیاز دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کے دل کو دیکھو، اس کے دل کے دروازے پر دستک دو۔ جب دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو خود کو نائک کہتا ہے، خود کو نائک کہتا ہے، دل کا دروازہ کھل جا، ہے نائک کھل۔ تو دیکھنے والا کہتا ہے ہمیں اس وقت پتا چلا جب آپ نے کہا ہے نائک اپنے دل کو کھول ہے نائک۔ جب یہ کھلا تو پتا چلا کھل نائک سے واضح ہو گیا وہ نائک نہیں، وہ در حقیقت کھل نائک ہے۔ سنسکرت میں کھل نائک ولن کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ نیک ہے نہ نائک ہے، نہ نیک ہے نہ نائک ہے، یہ نالائک کھل نائک ہے۔ نہ نیک ہے نہ نائک ہے، یہ نالائک کھل نائک ہے۔ میڈیا والوں نے کہا تھا بتاؤ وہ تو امن کا نام لیتا ہے، صوفی امن کا نام لیتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں تمہارا یہ سوال، تمہارا یہ کوسچن کہ وہ کہتے ہیں ہم حضور کی اتباع کرتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہو، تو آج کی اس بزم میں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ صحافیوں نے کہا کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں، تم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہو، اور وہ اطاعت کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو تم بھی اطاعت کرتے ہو اور تم امن کا پرچار کرتے ہو۔ یاد رکھیے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت نام ہے حضور کے احکام پر عمل کرنے کا۔ حضور کو حکم ارشاد فرمائے، آپ نے حضور کے حکم کو سنا، عمل کیا، تو آپ نے حضور کی اطاعت کی۔ اللہ جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے حضور کی اتباع کا حکم بھی فرمایا ہے، اطاعت بھی کرو اتباع بھی کرو۔ اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں حضور کے حکم پر عمل کرنا، اتباع کہتے ہیں حضور کی اداؤں کو اپنا لینا۔ حضور کی کسی ادا کو دیکھا، آپ نے حضور کی نقل کی تو حضور کی اتباع کر لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور کے اقوال تو محفوظ ہیں، صحیح بخاری کی صورت میں، صحیح مسلم کی صورت میں، حدیث کی کتابوں کی صورت میں۔ حضور کی اطاعت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور کے اقوال محفوظ رہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے تو لوگ حضور کی اطاعت کریں گے۔ لیکن اتباع کیسے کریں؟ اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح بخاری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا ذکر ہے، حضور کے افعال نظر نہیں آتے۔
صحیح بخاری میں حضور کے مسکرانے کا ذکر ہے لیکن حضور کی مسکراہٹ نہیں ہے. صحیح بخاری میں حضور کے چلنے کا ذکر ہے لیکن حضور کا چلنا بخاری میں نظر نہیں آتا. صحیح بخاری میں حضور کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی اداؤں کا ذکر تو ہے لیکن حضور کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا صحیح بخاری میں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ اوراق میں جمع ہی نہیں ہو سکتا. تو ہم نقل کیسے کریں؟ نقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غور کیجئے، حضور کی احادیث کا ذکر ہے لیکن صحیح بخاری بول کر نہیں بتاتی. صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حضور کی آواز سنائی نہیں دیتی، حضور کی تصویر نظر نہیں آتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کے اقوال کو تو ہم سمجھتے ہیں، صحیح بخاری سے حضور کے افعال کو کیسے سمجھیں؟ حضور کے افعال کو کہاں دیکھیں؟ جو یہ کہتا ہے حضور نے دہشت کا پیغام پھیلایا تو ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر ایسے اقوال ہیں جن میں ابہام ہے، ان کو ہر بندہ سمجھ نہیں پاتا. اگر اقوال کی تنقیح چاہتے ہو، توضیح چاہتے ہو، وضاحت چاہتے ہو تو حضور کے افعال کو دیکھ لو، حضور کے افعال کا مشاہدہ کرو. اب حضور کے افعال کہاں دیکھیں؟ اقوال کا محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، افعال کا محفوظ رہنا بھی ضروری ہے. اقوال محفوظ ہوئے بخاری سے، مسلم سے، سنن النسائی سے، سنن ابن ماجہ سے، سنن ابی داؤد سے، موطا امام مالک سے، موطا امام محمد سے. اگر تم اپنی آنے والی نسلوں کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو حضور کے اقوال کا درست مفہوم کہاں ہے، حضور کے اقوال کا درست مراد کہاں ہے، حضور کے اقوال کے مفاہیم و مضامین کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے اقوال کی اطاعت بھی کرو، حضور کے افعال کی اتباع بھی کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اطاعت کے لیے اقوال ہیں، اتباع کے لیے افعال کہاں ہیں؟ اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو صحیح بخاری دیکھو، اگر حضور کے افعال کا اتباع کرنا چاہتے ہو معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو. اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو صحیح مسلم کو دیکھ لو. اگر حضور کے افعال کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو بابا فرید الدین گنج شکر کی اداؤں کو دیکھ لو. اگر حضور کے اقوال کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو سنن النسائی کو دیکھ لو. اور اگر حضور کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی اداؤں کو دیکھ لو. اطاعت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے. اور یاد رکھنا یہ اطاعت اور یہ اتباع دونوں عبادت ہیں، دونوں عبادت ہیں. اگر اپنی اولاد کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو حضور کی سنت تمہیں خواجہ غریب نواز کی اداؤں میں نظر آئے گی، حضور کی سنت تمہیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی اداؤں میں نظر آئے گی، حضور کی سنت تمہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کی اداؤں میں نظر آئے گی. اور ان اولیاء میں تمہیں کوئی دہشت گرد نظر نہیں آئے گا، ان اولیاء اللہ میں کوئی آتنکوادی نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹیررسٹ نظر نہیں آئے گا. اللہ کے ولیوں کی اداؤں کو دیکھتے رہو. اگر حدیث کی کتابوں کی تلاوت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، لیکن اولیاء کے حسین چہروں کی زیارت بھی کرتے رہو، تلاوت بھی کرو، زیارت بھی کرو. وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. شیخ العالم نے فرمایا ہے اذا رعو ذکر اللہ. ابھی آپ نے پیر علاء الدین صدیقی کی خطاب سنا، تقریر سنی، انہوں نے
نے فرمایا اِذَا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی زیارت اللہ کا ذکر ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں کتابوں کو دیکھتے رہو، قرات کرتے رہو، وہ بھی ایک مطالعہ ہے، یہ بھی ایک مطالعہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ بخاری پڑھنا بھی عبادت ہے، صحیح مسلم پڑھنا بھی عبادت ہے، غوث اعظم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان خانقاہوں میں جانا بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، دونوں عبادتیں ہیں۔ اور رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، رندوں کے لیے میخانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے۔ دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہروں کی تلاوت ہوتی ہے۔ دونوں عبادتیں کرو، دہشت گردی کی لعنت سے بچ جاؤ گے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب اس کا شان نزول تو اور ہے، لیکن علماء فن بیٹھے ہیں، اصولیین بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، اصول تفسیر پڑھنے والے جانتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ شریعت مطہرہ میں معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے، خاص اسباب معتبر نہیں ہوتے، ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، لیکن اگر کلام میں عموم ہو تو اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو بچائے رکھے گا، محفوظ رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کچھ بچائے گا، کس کس چیز کو محفوظ رکھے گا؟ بچنے کی جتنی صورتیں ہیں اللہ محبوب کی ہر اس صورت کو محفوظ رکھے گا، یعنی محبوب کی اداؤں کو بھی محفوظ رکھے گا، محبوب کے اقوال کو بھی محفوظ رکھے گا، محبوب کے افعال کو بھی محفوظ رکھے گا، قیامت تک محبوب کی ہر ادا کو اللہ بچائے رکھے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے محبوب کی اداؤں کو کیسے بچایا؟ میں کہتا ہوں اللہ چاہتا ہے کہ حضور کے اقوال پر بھی ہم عمل کریں اور حضور کے افعال پر بھی ہم عمل کریں۔ اطیعوا اللہ بھی فرمایا، اطیعوا الرسول بھی فرمایا، اور فاتبعونی بھی فرمایا۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے حضور کے اقوال بھی قیامت تک محفوظ رہے اور حضور کے افعال بھی قیامت تک محفوظ رہے، اقوال محفوظ رہے، صحیح بخاری کی صورت میں افعال محفوظ رہے، اولیاء اللہ کی صورت میں۔ تو مجھے کہنے دیجئے جس طرح اقوال مصطفیٰ کو اللہ قیامت تک کتابوں کو بچائے رکھے گا، اقوال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قیامت تک یہ کتابیں رہیں گی۔ رب کعبہ کی قسم این اسی طرح افعال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے قیامت تک یہ صوفی باقی رہیں گے، یہ صوفی باقی رہیں گے۔ ان صوفیوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی دین دشمن طاقت ان صوفیوں کو مٹانے کا دعویٰ کرے۔ حضور کی اطاعت بھی ضروری، حضور کی اتباع بھی ضروری۔ رب کعبہ کی قسم جس طرح اقوال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کتابیں قیامت تک رہیں گی، این اسی طرح افعال مصطفیٰ کو بچانے کے لیے یہ اولیاء اللہ باقی رہیں گے، یہ صوفیاء کی محفلیں باقی رہیں گی، یہ صوفی کانفرنس قیامت تک جاری رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، اسے بند نہیں کر سکتی۔ رب کعبہ کی قسم جب تلک سورج کی تمتماہٹ رہے گی، جب تلک سورج کی سمتاہٹ رہے گی، جب تلک ستاروں کی جلملاہٹ رہے گی، جب تلک گل لالہ کی مہک باقی ہے، جب تلک مہر و ماہ کی گردشیں رہیں گی، جب تلک ہندوستان والوں تمہاری طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کہتا ہوں، جب تلک گنگا کی موجیں رہیں گی، جب تلک جمنا کی لہریں رہیں گی، رب کعبہ کی قسم دہشت گردوں کے دل سینوں میں جلتے رہیں گے، دہشت گردوں کے دل سینوں میں پھٹتے رہیں گے، اور ان صوفیوں کی عظمتوں کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے۔